یہ کہانی ہے فہد کی، جو اپنی ماں کی خدمت گزار اولاد ہے، مگر شادی کے بعد اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے جہاں ماں کی محبت اور بیوی کی عزت کے درمیان توازن رکھنا اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ گاؤں کی صبح ہمیشہ کی طرح خاموش اور ٹھنڈی تھی۔ مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی۔ ماں نے آہستہ سے فہد کو آواز دی، فہد بیٹا اٹھ جاؤ، اذان ہو گئی ہے۔ فہد نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہا، جی ماں میں بس اٹھتا ہوں۔ یہ معمول تھا۔ فہد ایک واحد بیٹا تھا جو ماں کی خدمت کو عبادت سمجھتا تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتا، ماں کے لیے دوائیاں لاتا اور شام کو ان کے پاؤں دباتا۔ لیکن زندگی کا رنگ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک دن ماں نے اس کو کہا، بیٹا اب تو 21 سال کا ہو گیا ہے، کوئی نیک دیندار لڑکی دیکھتے ہیں تیرے لیے۔ بیٹے نے شرماتے ہوئے کہا، اماں جو آپ چاہیں میں وہی کروں گا۔ یوں رشتہ آیا رمشا کا۔ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر ماں کے مطابق نیک اور سلیقہ مند۔ نکاح ہوا، رسمیں ہوئی اور رمشا گھر آ گئی۔ پہلے چند دن سب خوش تھے۔ اماں نے رمشا کو بیٹی بنایا اور رمشا نے اماں کے پاؤں دبائے۔ لیکن رفتہ رفتہ رمشا کی باتوں میں تلخی آنے لگی۔ فہد تم ہر بات میں اماں کی سنتے ہو، میری بھی کوئی حیثیت ہے۔ فہد پریشان ہو گیا، وہ دونوں سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن اماں کو بخار ہو گیا۔ فہد نے کھیت نہ جا کر اماں کی خدمت کی۔ شام کو رمشا نے غصے سے کہا، تم کھیت نہ گئے، میں تمہیں ناشتہ دیا، آرام دیا، تم سارا دن ماں کے پاؤں دباتے رہے۔ فہد خاموش رہا، مگر دل اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ رمشا کی باتوں میں زہر بڑھنے لگا۔ وہ ماں سے کم بولتی، کھانے میں دیر کرتی اور فہد کو احساس دلاتی کہ ہماری شادی میں تمہاری ماں دیوار بنی ہوئی ہے۔ اماں سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی، لیکن ایک دن اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا اگر میری وجہ سے تیرے گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو مجھے کہیں اور بھیج دے۔ فہد کا دل کانپ گیا۔ فہد رات بھر سوچتا رہا، کیا میرا فرض ماں کی خدمت ہے یا بیوی کی خوشی؟ دونوں دل سے الگ الگ محبت چاہتے تھے، مگر فہد ٹوٹنے لگا تھا۔ فہد سین میں بیٹھا ہوا تھا، اماں کی ادھ جلی لکڑیاں چولہے میں لگا رہا تھا۔ رمشا نے دروازے پر آ کر کہا، اتنی صبح ماں کی خدمت کرتے ہو، میرے لیے بھی کبھی کچھ سوچا ہے؟ فہد نے نرمی سے کہا، رمشا اماں بیمار ہیں، تم تو سمجھدار ہو۔ رمشا نے طنزیہ ہنسی، ہاں ماں کے آگے سب بے معنی ہے، بیوی کی تو کوئی قدر ہی نہیں۔ دوپہر کو اماں زبیدہ نے خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر قرآن کھولا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ صرف اتنا پڑھ رہی تھی، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم کر، جیسی انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ لیکن ان کے دل میں ایک تکلیف تھی۔ وہ فہد سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بیٹے کی آزمائش ہے۔ ایک رات فہد تھکا ہوا کھیت سے آیا۔ رمشا نے کھانا سامنے رکھا اور غصے سے بولی، تمہاری ماں نے آج میرے کپڑے پانی میں چھوڑ دیے اور میری چپل کہیں رکھ دی، یہ روز کی بدتمیزی میں نہیں سہوں گی۔ فہد حیران رہ گیا۔ رمشا اماں بھول چکی ہیں چیزیں، عمر کا تقاضا ہے، تم کیوں بدگمان ہو رہی ہو؟ تو کیا اب میں پاگل ہوں؟ بس کرو یہ ماں کی رٹ، اب میں اور برداشت نہیں کروں گی۔ اماں دروازے کے پیچھے سب کچھ سن رہی تھی۔ اماں نے اس رات پہلی بار فہد کو بلایا اور کہا، بیٹا میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو رہی ہے، میں کل صبح اپنے بھائی کے ہاں چلی جاؤں گی، یہ گھر تم دونوں کا ہے، مجھے کسی کونے میں بھیج دو، اپنی بیوی کو خوش رکھو۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہو، میرے لیے تو سب کچھ آپ ہو۔ اماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا بیوی جوان ہے، دل میں خواہشیں ہیں، میں ایک بوجھ بن گئی ہوں، میرے بیٹے تو بوجھ نہیں رہنے دوں گی۔ صبح ہوتے ہی اماں نے اپنا چھوٹا سا تھیلا سمیٹا، قرآن، کچھ دوائیاں اور فہد کے بچپن کی تصویر۔ فہد کی آنکھیں نم تھیں، وہ بار بار کہہ رہا تھا، اماں مت جاؤ، میں رمشا سے بات کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے فقط اتنا کہا، اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جب بیٹے کی بیوی ماں کو آنکھیں دکھانے لگے، وہاں سے ماں کو ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ اماں گھر سے چلی گئی۔ رمشا کچھ نہ کہا، بس مسکرا کر ناشتہ بنایا۔ فہد چپ چاپ ناشتہ کیے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اس نے آئینے میں خود سے کہا، کیا میں اچھا بیٹا ہوں یا کمزور شوہر؟ اس رات فہد نے پہلی بار نماز میں بہت دیر تک سجدہ کیا۔ یا اللہ مجھے سمجھا دے کون حق پر ہے، میں کس کا، ماں کا یا بیوی کا؟ مگر جواب خاموشی میں چھپا ہوا تھا۔
अम्मा ज़बैदा अपने बेटे फ़ाद के घर से खामोशी से चली जाती हैं ताकि बेटे की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। फ़ाद बेबस और खुद को जीता हुआ समझती है मगर दवाएं खामोश नहीं हुई। अम्मा जाने के बाद फ़ाद के घर में खामोशी थी मगर वो सुकून था जो सुकून आ। रिमशा की मुस्कुराहट झूठी थी, फ़ाद की आंखें खाली थी। एक हफ्ता बीत गया। फ़ाद ना ज़्यादा बोलता था ना ज़्यादा खाता। रिमशा एक दिन कहा, अम्मा चली गई हैं तो तुम इतने रो क्यों रहे हो? उन्होंने खुद जाना पसंद किया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फ़ाद ने पहली बार आंखें उठाकर कहा, रिमशा तुम माँ नहीं हो इसलिए तुम्हें माँ की कमी का दर्द समझ नहीं आएगा। अम्मा ज़बैदा अपने भाई के एक छोटे से घर में थी। वो एक कमरे के एक कोने में बैठी खामोशी से कुरान पाक की तिलावत करती। अल्लाह मुझे अपने बेटे पर बोझ न बना। इनकी दवाएं सजदों से निकलकर आसमान की तरफ जाती रही। अब फ़ाद के खेतों की पैदावार घट गई, 2 मजदूर छोड़ गए, इसके जानवर बीमार रहने लगे, वो खुद भी कमज़ोर और परेशान हो गया। मोहल्ले वालों ने कहा यह सब माँ की बद्दुआओं का असर है। फ़ाद चीख पड़ा, मेरी माँ ने बद्दुआ नहीं दी, बस उसने दवा मांगना छोड़ दी। एक दिन रिमशा के मायके से इसकी बहन आई। इसने फ़ाद से कहा, रिमशा शुरू से ज़िद्दी रही है, अम्मा को निकाल देना इसकी बड़ी गलती थी, तुमने बर्दाश्त किया मगर अब वो बदलेगी। फ़ाद के दिल में पहली बार सवाल उठा, क्या मैं गलत औरत से निकाह कर लिया? फ़ाद एक दिन मस्जिद के मौलवी साहब के पास गया और सारा हाल बयान किया। मौलवी साहब सिर्फ एक सवाल किया, बेटा अगर तुम्हारी माँ बीमार हो और बीवी कहे मत जाओ तो तुम किसका हाथ थामोगे? फ़ाद ने फ़ौरन कहा, माँ का। मौलवी साहब मुस्कराए, तो तुमने देर क्यों की? तुम्हारे फैसले में खामोशी थी और खामोशी बाज़ औक़ात नाइंसाफ़ी होती है। फ़ाद इस रात सो न सका, सारी रात कमरे में टहलता रहा। सुबह नमाज के बाद इसने चुपके से कुरान उठाया, वही आयत पढ़ी जो माँ पढ़ती है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बी जानी सगीरा। इसकी आंखों से बारिश की तरह आंसू बहे। उसने अल्लाह से ऐद किया, या अल्लाह अगर मेरी माँ नाराज़ है तो तू मुझे माँ वापस चाहिए जिसे मैं हर कीमत पर माँ की राज़ी कर लाऊंगा। सुबह की नमाज के फ़ौरन बाद फ़ाद चुपके से घर से निकला। रिमशा भी सो रही थी। वो गांव से बाहर नदी के पार अम्मा के भाई के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा ज़बैदा ने दरवाज़ा खोला। फ़ाद को देखा, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी लिखी थी। अम्मा बस इतना कहने आया हूँ, वापसी की दहलीज खुली है और बेटे का दिल टूटा हुआ है। अम्मा के आंसू रवां हो गए। तू वो बेटा है जिसके लिए सब कुछ छोड़ा और वो आज वापस लेने आया है। फ़ाद ने झुककर अम्मा के पाँव पकड़ लिए। बस एक बार माफ़ कर दो अम्मा, मैं देर से समझा लेकिन समझा ज़रूर हूँ। अम्मा लेकर वापस आया। रिमशा ने दरवाज़ा खोला तो अम्मा को देखते ही माथे पर बल आ गया। ये सब क्या है? मुझे पूछे बगैर अम्मा को ले आए हो? फ़ाद ने साफ लहजे में जवाब दिया, ये माँ है रिमशा जिसके बातन से मैं आया हूँ। अगर ये घर तंग करेगा तो मैं खुद निकल जाऊँगा। रिमशा की आंखों में आंसू भर आए मगर ये आंसू मोहब्बत के नहीं, हार के थे। अगले दिनों में घर में खामोशी थी। रिमशा अम्मा से बात ना करती, खाना खामोशी से रखती और ख़ुद कमरे में बंद रहती। अम्मा फिर भी नरमी से बोलती, दवाएं देती और फ़ाद की खामोशी से पुकारती रहती। एक दिन अम्मा ने फ़ाद से कहा, बेटा मैं समझती हूँ कि रिमशा को मेरी मौजूदगी चुभती है, मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी। अम्मा अगर कोई बीवी का दिल ना समझे तो फिर उस रिश्ते में बरकत कैसे आएगी? एक रात रिमशा ने फ़ाद से दो टोक कहा, या तो माँ रहेगी या मैं, मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, तुमने मेरी इज़्ज़त माँ के कदमों में रख दी। फ़ाद ने एक ठंडी सांस ली। इज़्ज़त किसी को नीचा दिखाकर नहीं मिलती रिमशा, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। अगर बीवी खुद को जन्नत समझने लगे तो दोनों में फ़र्क मिट जाता है। रिमशा ने वो रात कमरे में रोते हुए गुजारी। इसी रात माँ को ख्वाब आया। उन्होंने देखा एक सफ़ेद रोशनी वाला दरख्त जिसके नीचे फ़ाद और रिमशा दोनों हाथों में हाथ डाले खड़े हैं और ऊपर से आवाज़ आती है, जिस दिल में माँ हो वहाँ बीवी का दिल भी नरम हो जाता है। अगली सुबह माँ वज़ू किया, कुरान पढ़ा और अल्लाह से दुआ मांगी, या रब मेरे बेटे की बीवी को हिदायत दे, उसके दिल को नरम कर। रिमशा की आंखें खुलती हैं। शाम को रिमशा ने अम्मा की दवा लाकर उनके सामने रखी। ये दवा है अम्मा जी, आप वक्त पर लिया करें। अम्मा ने हैरत से देखा, फिर मुस्करा कर कहा, अल्लाह तेरे दिल नरमी से भर दे बेटी। रिमशा ने कहा, अम्मा क्या मैं आपको अम्मा कह सकती हूँ? अम्मा ने उसे गले लगा लिया।
اگلی صبح سورج کی روشنی فہد کے آنگن میں کچھ مختلف تھی۔ رمشا نے پہلی بار نماز کے بعد ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، ماں جی، آپ کے بغیر یہ گھر ویران ہے۔ ماں کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکلے۔ بیٹی، تو نے جو سیکھا ہے وہ صرف عقل سے نہیں، دل سے سیکھا ہے۔ اب رمشا خود کو اماں کے کمرے کی صفائی کرتی، ان کی دعا کا وقت یاد رکھتی، دوپٹہ اوڑھ کر ان کے ساتھ قرآن پڑھتی۔ محلے کی عورتیں حیران تھیں، یہی رمشا ہے جو کبھی ماں کے ساتھ بولنا بھی گوارا نہ کرتی۔ اماں مسکرا کر کہتی، دعاؤں کی تاثیر ہے۔ ایک دن رمشا نے فہد کے سامنے روتے ہوئے کہا، فہد، میں بہت خود غرض تھی، ماں کو نکال کر میں تمہیں بھی کھو رہی تھی، مجھے معاف کر دو۔ فہد نے اس کے آنسو صاف کیے، سچی توبہ کبھی دیر نہیں کرتی۔ رمشا، تم آج ماں کے لیے جو کرتی رہی ہو، تم یہی اصل خوبصورتی ہے۔ اماں نے ایک دن رمشا اور فہد کو بٹھا کر کہا، بیٹا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ تمہاری امانت ہے۔ بیٹی، ساس کو ماں سمجھو، اس کے بغیر بیٹا ادھورا ہے۔ ایک مرد اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ماں کے قدموں میں جنت اور بیوی کے دل میں سکون ہو۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے فہد اور رمشا کو بیٹے کی نعمت دی۔ نام رکھا یاسین۔ ماں کے ہاتھوں سے اذان دی گئی۔ رمشا نے کہا، ماں جی، آج میرے بیٹے کو آپ نے گود میں لیا ہے، دعا کریں وہ بھی ایسا ہی بیٹا ہو جیسے فہد ہے۔ اماں کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ نہیں بیٹی، اس سے بہتر وہ ماں کو ہی سمجھے، بیوی کو بھی۔ فہد، اماں اور رمشا اب ایک خاندان بن چکے تھے۔ آزمائشوں، صبر اور توبہ اور دعاؤں کی بدولت ماں اور بیوی کوئی جنگ نہیں ہوتی اگر بیٹا انصاف کرے اور بیوی محبت سے بڑھے۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔